اچھا، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بے حیا اور بیہودہ قسم کی فلمیں دیکھیں، تو ان کے ذہن میں وہی تصاویر جو ہے نا وہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح ان کی آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں جب ناپاک ہو جاتی ہیں تو پھر ان آنکھوں سے اس میں اللہ کا تصور نہیں ہوتا۔ یہ آنکھوں کی ناپاکی بڑی خطرناک ہے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، پاکستان میں رہتا ہے۔ جب پاکستان میں کراچی میں عید کا سیزن آتا نا تو بڑا رش ہوتا تھا، اور خاص طور پر ہمارے علاقے میں ایک اخبار والے کا جو ہے نا وہ ٹھیا تھا۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ سیلیبریٹیز کی، بالی ووڈ ایکٹریسز کی ننگی ننگی تصویروں کے پوسٹ کارڈ بنا کر کے بیچتا۔ تو اب وہ اس کو عادت پڑ گئی عمران کو وہاں جانے کی۔ وہ بیچارہ دیکھ کے آنکھوں کو سینکتا رہتا۔ تو میں نے اس کو ایک دن وہاں کھڑے ہوئے دیکھا تو میں نے 2 چماٹ لگائے زور سے۔ میں نے بولا بھائی تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میں اس کو لے گیا کونے میں نے بھائی یہ تو کیوں آتا ہے روزانہ یہاں؟ کہتا ہے میں کیا کروں، مجھے جو ہے نا وہ خارش ہوتی ہے آنکھوں میں آ جاؤ ادھر۔ تو اس کو میں نے کہا کہ جو ہے نا تو جب وہاں جائے، میں نے منع نہیں کیا کہ تو نہیں جائے، میں نے روز کھڑا ہو جا کے وہاں پہ، تو بس وہاں جا کے یا رسول اللہ اور سرکار کا نام لیتے رہا، تصویریں بھی دیکھتا رہے اور یہ نام بھی لیتا رہے۔ تو وہ اس کو یقین نہیں آیا، کہنے لگا شاید یہ جو ہے نا یعنی سارکاسٹک ہو رہے ہیں، طنزیہ کہہ رہے ہیں شاید۔ تو میں نے کہا نہیں، میں طنزیہ نہیں کہہ رہا، تو خوب دیکھا کر لیکن یہ ساتھ ساتھ کہا کر سرکار کا نام لینا۔ اب وہ کھڑا ہو وہاں جا کے اور وہ دیکھے وہ سرکار کا نام بھی لے، تو اس کو جو ہے نا وہ آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں جب وہ سرکار کا نام لیتا، اور شرم آنے لگی، پھر چھوٹ گیا۔ وہ سرکار کا نام گیا زبان میں تو وہ غلاظت آنکھوں سے، زبان سے خارج ہو گئی۔ اسی طرح یہ جو آنکھیں ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کے اندر بیماری کیا ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ننگی تصویریں دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہماری آنکھیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کشش بہت رکھی ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے کہ ہم نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے بنائے، 2 آنکھوں کے راستے بھی بنائے۔ لیکن عام آدمی کو کیا سمجھ میں آئے گا 2 آنکھوں کا راستہ اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے بنایا؟ وہ یہی ہے کہ آنکھوں میں کشش ہے، اس میں اللہ کو اگر آنکھیں بار بار دیکھیں تو اس کو کھینچ لیتی ہیں، اس میں ذات اللہ آنکھوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ پھر جب آنکھوں میں جذب ہو جائے تو سرکار نے فرمایا پھر اس کو دل کے اوپر اتارنا ہوتا ہے۔ تو اب آنکھوں میں یہ کشش موجود ہے، آپ اگر ننگی تصویریں دیکھتے رہیں گے تو وہ آنکھوں میں جذب ہو جائیں گی، پھر بار بار وہ آنکھوں میں گھومیں گی، بار بار وہ آنکھوں میں گھومیں گی۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ بے حیا اور بیہودہ قسم کی فلمیں دیکھیں، تو ان کے ذہن میں وہی تصاویر جو ہے نا وہ گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس طرح ان کی آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ آنکھیں جب ناپاک ہو جاتی ہیں تو پھر ان آنکھوں سے اس میں اللہ کا تصور نہیں ہوتا۔ یہ آنکھوں کی ناپاکی بڑی خطرناک ہے۔ اس آنکھوں کی ناپاکی کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بیہودہ تصاویر نہ دیکھیں، نہ اس طرح کی کوئی موویز دیکھیں۔ آپ کی مرضی ہے ویسے تو، جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، لیکن یہ میں مشورہ دے رہا ہوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لیے، اپنے من کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی رکشا کے لیے، حفاظت کے لیے آپ ایسی چیزیں نہ دیکھیں گندی۔ یہ گندی ہے نا بھائی، آپ وہ دیکھیں گے تو آنکھوں میں چلی جائے گی، جذب ہو جائے گی، پھر وہ فلیش بیکس ہوتے رہیں گے۔ بہت سے لوگوں کا اس میں اللہ کا تصور اسی لیے نہیں جمتا کہ ان کی آنکھوں میں ناپاکی ہے۔ جب وہ ناپاکی دور ہوتی ہے تو پھر اس میں ذات کا تصور جمتا ہے۔ اب یہ ناپاکی اتنی خطرناک ہے کہ اس میں اللہ کا تصور نہیں ہو رہا، تو یہ رب کے راستے میں رکاوٹ بن گئی نا، بات نہیں بنی؟ رب کے راستے میں رکاوٹ بن گئی نا۔ اب جب رب کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے اور آپ رب کی تلاش میں ہیں تو ایسی چیز کو چھوڑ دیں جو رب کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو یہ گندی تصویریں، برہنہ ننگی تصویریں دیکھنا، اسی طرح کی بیہودہ موویز وغیرہ دیکھنا، یہ مذہب تو جو کچھ بھی کہتا ہے گناہ ہے، جو بھی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ روحانیت میں اس کا اس سے زیادہ خطرناک نقصان ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے اب وہ رب کا تصور کرنے سے بیزار ہو گئی، رکاوٹ بن رہی ہے۔ لہٰذا روحانیت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ اپنے کانوں کی، اپنے آنکھوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کریں، بیہودہ کلام نہ کریں۔ کہیں پر بیہودہ کلام ہو رہا ہے تو اس کو سنیں نہ، چلے جائیں وہاں سے۔
عورت کو آتے ہوئے دیکھیں تو آنکھیں نیچی کر لیں. وہ عورت جو آ رہی ہے ہماری نہیں تو کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے. اور اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ یہ جو باہر جتنی بھی عورتیں پھر رہی ہیں ان کی عزت ویسی ہی ہے جیسی میری بہن, میری ماں, میری بیٹی کی عزت ہے. جب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا نا کہ ہر عورت جو باہر پھر رہی ہے میری ماں جتنی محترم ہے, میری بہن جتنی محترم ہے, تو پھر اس وقت جو ہے آپ کا جو دل ہے کشادہ ہو جائے گا. لیکن اب اگر یہ کہیں کہ میری ماں, میری بہن, میری بیوی, میری بیٹی یہ سب مقدس ہیں, یہ جو روڈ پر گھوم رہی ہیں بیچاری یہ سب لاوارث ہیں, ان کو خوب تاڑو, یہ صوفی کا کام نہیں ہے. صوفی سچا ہوتا ہے, عورت کو عورت کے طور پر دیکھتا ہے کہ یہ عورت میری ماں کی جگہ ہے, یہ عورت میری بیٹی کی جگہ ہے, یہ عورت میری بہن کی جگہ ہے. ہر عورت کی عزت میری ماں کی عزت جیسی ہے. صوفی کا عقیدہ یہ ہے. TV, the place to connect with God.